آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس وقت میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، کچھ عرصے کے بعد بلکہ کافی عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. طاہر گھورا صاحب. اور طاہر صاحب ایک براڈ کاسٹر ہیں، ناولسٹ ہیں، فکشن رائٹر ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بہت سارے اینگلز ہیں ان کی پرسنالٹی کے. کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ طاہر گھورا صاحب فار جوائننگ مائی شو ونس اگین. جی شکریہ فار ہیونگ می. طاہر صاحب سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ کینیڈا میں موجود ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر اس خبروں کو کسی اور طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو بیسٹ ہے اس کو کسی اور طریقے سے لیتا ہے، دیکھتا ہے. ہم کچھ ایسے اینگلز جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کل ایک بڑا حملہ ہوا رشیا کی طرف سے یوکرین پر. کہا گیا کہ 75 میزائل 75 میزائل داغے گئے ہیں وہاں پر. انہوں نے کہا 43 ہم نے گرا لیے. یہ سب خبریں چل رہی ہیں. طاہر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ اس لیے حملہ کیا کیونکہ وہ جو پل پہ برج پہ ایک ہوا تھا اس سے پہلے. تو کیا یہ انتقام ہے، یہ ریونج ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ نے اس طریقے سے یہاں تک پہنچنا ہی تھا؟ دیکھیے، جو بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں ان سب کا جواب پارشلی ہاں میں بھی ہے کہ اس جنگ نے اپنے منطقی ٹرن لینے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انجام تک پہنچنا ہے. ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یوکرین رشیا کی جنگ کا منطقی انجام کیا ہوگا. اس کے کئی منطقی ٹرنز آئیں گے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو رشیا اور کریمیا کو ملانے والا جو برج ہے اس کو پارشلی ڈسٹروائے کیا گیا. اور ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا الجزیرہ کی، تو کوئی قریب 22 کلومیٹر لمبی لائن گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے. سٹک ہیں گاڑیاں 22 کلومیٹر لمبی. اور رشیا یہ کہتا ہے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیرر اٹیک ہے. اچھا، ادھر سے پھر رشیا نے اپنی جوابی کارروائی کی ہے خطرناک، اور انہوں نے یوکرین کے کیپٹل کیف پہ بھی حملہ کیا ہے. اور جو اطلاعات آئی ہیں کوئی اس وقت 8 سے 10 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں. چونکہ رشیا نے جب اس جنگ کی ابتدا کی تھی فیبروری 2022 میں، 24 فیبروری کو غالباً، تو اس وقت بھی انہوں نے پہلے 2 ہفتوں میں کیف پہ اٹیک کیے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ کیف سے ہٹ کے یوکرین کی ایسٹرن سرحدوں کی طرف چلے گئے تھے، چونکہ رشیا کا ہدف تھا کہ ہم ان کی جو وہاں کے علاقے ہیں ڈون باس اور ان سب کو ہم الگ کر دیں. اتفاق سے مجھے ان علاقوں میں جانے کا بہت سال پہلے اتفاق بھی ہوا ہے. مجھے ان کی کچھ اورینٹیشن بھی ہے جب میں سوویت یونین میں تھوڑا بہت آن اینڈ آف رہا کرتا تھا. تو اس ساری صورتحال میں اب رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پل پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے. رشیا نے جو شدید حملے کیے ہیں اور تقریباً تمام میجر سٹیز یوکرین کے اس پہ حملے کیے ہیں. اب یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا کا ٹیررسٹ اٹیک ہے. یعنی وہ جو ٹیررزم کے میننگ ہیں وہی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل نیریٹیوز آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، تو اب وہ مطلب یہ تو جنگ ہے. ٹیررزم از سم تھنگ ایلس. جنگ تو ایک کھلی جنگ ہوتی ہے. ٹیررزم تو مطلب وہ پراکسی جنگ ہوتی ہے پارٹیز کے بیچ میں. لیکن وہ ٹرمینالوجی بھی ورلڈ لیڈرز نے ختم کر دی ہے. پہلے رشیا نے کہا جی کہ ہم نازیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یوکرین گئے ہیں. چونکہ وہ جو یوکرین کی ایسٹرن جو پروونسز ہیں جہاں پہ رشین پاپولیشن کافی ہے، تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو الگ کرنا ہے چونکہ ہمارے رشینز پر ظلم ہوتا ہے. اور ان پہ ظلم کون کرتا ہے؟ یوکرینین نازی کرتے ہیں، کوٹ ان کوٹ ان کی لینگویج میں. تو یہاں پہ نازیوں کی ٹرمینالوجی کا بھی حشر ہو گیا. یعنی جو ایکچوئل نازی ہیں وہ بہت ہی ایول لوگ ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ولادیمیر پوتن نے ان کو نازی کہہ کے وہ نازی کی ٹرمینالوجی کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اب ٹیررزم کا بھی جو ہے نا جو ٹرمینالوجی ہے، جو اس کی میننگ ہے، وہ بھی اب دنیا میں ختم ہو گئے. تو صورتحال آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ یہ جنگ کا جو یہ والا موڑ ہے یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ دیکھیے، ہمیں بہت دنوں سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ولادیمیر پوتن کی باڈی لینگویج چینج ہوئی تھی. انہوں نے ایس سی او کے سمٹ میں بیجنگ میں سمرکند میں کہا تھا
जो अभी लास्ट मंथ हुई थी, तो व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ में कहा था कि हम चाहते हैं ये जंग खत्म हो, यानी वो उससे निकलना चाह रहे हैं। उनके भी हजारों सिपाही मारे जा चुके हैं और जंग कोई खेल नहीं है। 7 महीने जंग का यूं चले आना खेल नहीं है। यूक्रेन रशिया के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, लेकिन चूंकि यूक्रेन के पीछे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी है और उसी वजह से जो हमारे लोग भी हैं वो जरा रशिया के हामी हो गए, क्योंकि वो जो सेंटीमेंट्स है ना हमारे अंदर कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। हालांकि सारे चाहे हम अमेरिका का वीजा लेके जाना चाहते हो, लेकिन हम वो जो हमारे भी लोगों के सेंटीमेंट्स है ना, वो इधर चले गए जी कि रशिया के खिलाफ वेस्ट खड़ा है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं जहां कनाडा में रहता हूं, हमारी कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो भी यूक्रेन के साथ खड़ी है। बिल्कुल यूक्रेनियंस के साथ बिलाशुबा जुल्म हुआ है, जिस तरह उन पे अटैक हुआ इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये एक अलग सवाल है कि इस जंग को इम्पोज करने में सिर्फ रशिया ही कसूरवार नहीं है, उसमें और भी प्लेयर्स हैं। मेरी मुराद ये वेस्टर्न प्लेयर्स भी हैं। जंग जो है वो एक हाथ से जंग की ताली नहीं बजती, ये दोनों हाथ की ताली है। और जंग में ना कोई लूजर है ना कोई विनर है, इनफैक्ट बल्कि सारे ही लूजर होते हैं। ताहिर गौहर साहब, आपने ये बात करते हुए एक चीज कही, आपने कहा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो भी इसमें से निकलना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी है। तो क्यों नहीं निकल पा रहे? यानी हमला उन्होंने किया पहल, यानी वो कहेंगे कि नहीं हमने इस वजह से किया, वो सब तो है, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमला किया, तो फिर वो क्यों नहीं निकल पा रहे? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि ये जंग नहीं है उनकी तरफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं, हम नाजियों का खात्मा कर रहे हैं, हम अपने जो रशियंस हैं उनको बचा रहे हैं। ये उनका नैरेटिव है पहले दिन से आज तक। दुनिया उसको जंग मानती है और ये जंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिस लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन हो रही है ये जंग है। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है कि आफ्टर ऑल वो उससे निकलना चाहते हैं, चूंकि उनके मुल्क में भी बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, उनकी आर्मी से भी बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, चूंकि आर्मी के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कुछ गैर मुसद्दका खबरों के मुताबिक कई जर्नैल मारे जा चुके हैं अब तक। तो प्रेसिडेंट पुतिन उस जंग से निकलना इसलिए चाहेंगे कि उन पे बहुत दबाव होगा उनकी आर्मी की तरफ से, जो कि हमें नजर नहीं आता क्योंकि वहां पे मीडिया पे काफी सेंसर है। लेकिन वो अब कैसे निकल पाएंगे? वो ये तो नहीं कह सकते ना कि जी चलिए जी मैं जंग को खत्म करता हूँ, हार मान लेता हूँ। नहीं, वो ये तो नहीं कहे। वो तो ये चाहेंगे कि इस जंग से निकलने के लिए उनको एक रास्ता मिले। अब इत्तेफाक से ये हुआ है कि यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि हमने वो ब्रिज को उड़ाया है। अगर जो उन्होंने बहुत वाज़ेह यूक्रेनियन हकाम ने नहीं कहा, लेकिन उसके बड़े जश्न वशन जरूर मनाए गए यूक्रेन में, और उन्होंने कहा जी ये ब्रिज। अगर तो यूक्रेनियन ये कहते, फर्ज कीजिए कि ये रशियन की ही साजिश थी हमें मजीद फंसाने में, अच्छा ये लॉजिक भी नहीं चल सकता चूंकि रशियन ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उनका एक वाहिद कम्युनिकेशन का रास्ता है वो ब्रिज, जो क्रीमिया उन्होंने ऑलरेडी ऑक्युपाई किया हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज में। रशिया की जुबान में तो वो जो है क्रीमिया उनका हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में व्लादिमीर पुतिन अब एक दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिटरली पावर है रशिया, उसके हेड होने के नाते वो ये कह दें जी कि चलिए जी जंग खत्म, तो जब वो कैसे हार मानेंगे? ऊपर से यूक्रेन कुछ हफ्तों से रिट्रीव भी कर रहा था, जो खोए हुए उनके इलाके थे उनमें से कुछ वो हासिल भी करने में कामयाब, वापस लेने में भी कामयाब हो चुका था। तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े मुल्क से अपने हिस्से वापस लेने में कामयाब हो रहा है। तो उनके लिए मसला था। अगर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है पीछे यूक्रेन के, तो व्लादिमीर पुतिन ये चाहते थे कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि वो एक बड़ी स्ट्राइक करें, बहुत बड़ी स्ट्राइक करें, ताकि अपनी पावर शो करें, और उस पावर के बाद दुनिया उनको कहे कि जी पुतिन साहब आइए मेज पे बैठे। तो फिर वो ये कह के जाएं कि हाँ मैंने अपनी पावर, अपने मसल शो कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आवाम को भी तो कन्विंस करना है ना, उनको भी तो समझाना है कि ये जंग बेजा जंग नहीं है, ये बड़ी वही जंग है जो मेरा नैरेटिव है।
شب اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ عمران خان کی طرح پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی سیف ایگزٹ چاہیے کوئی راستہ چاہیے، سیف پیسے خیر چاہیے. یہ کمپیریزن آپ مذاق ہاں کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے ان کے اوپر بھی ایک بڑا کیا کہنا چاہیے دباؤ ہے، پریشر ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے اندر سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھ لیں، جس طرح کے بھارت کی طرف سے پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کے منہ پہ کھڑے، جو پی ایم مودی ہیں انہوں نے ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس کانفرنس میں کہ یہ ایرا جنگ کا نہیں ہے، یہ جو جنگ بنگ آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے. حالانکہ بڑی دوستی بہت، لیکن اس کے باوجود تو دنیا سے بھی ان کو وہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی آج جو ریزولوشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا کے ویگر مسلمز پہ جب پیش کی گئی قرارداد تو اس پہ جو پاکستان ہے اس نے تو چائنا کے حق میں ووٹ دیا، انڈیا نے ابسٹین کیا. حالانکہ انڈیا چاہتا تو بڑے صحیح اس کو ہٹ کر سکتا تھا، ٹکر دے سکتا تھا اپنا، یعنی کہ بدلہ والا انتقام وہاں پہ بھی لیا جا سکتا تھا، نہیں لیا گیا. تو اس پہ بھی کچھ فرمائیے گا اور یہ بھی کہیں بتائیے گا کہ آج کی ریزولوشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف ووٹ کرے گا، انڈیا کس طرف کرے گا، کس طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ زیادہ؟ دیکھیے پہلے میں اس پہ کمنٹری، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ چائنیز ویگر مسلمز کا جو معاملہ ہوا اس پہ بھی میں کر دوں کمنٹری. تو اس میں پاکستان نے تو خیر چین کو ووٹ دینا ہی دینا تھا. وہ تو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کو اطلاع ہی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ڈینائی کیا تھا. اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے تو اس میں عمران خان کو ہی قصوروار نہیں قرار دیتا. پاکستان کی چونکہ چین کے ساتھ اس طرح کی دوستی ہے اور اس طرح کے دباؤ ہیں، جس طرح کے قرضے پاکستان نے ہائی انٹرسٹ پہ لیے ہوئے ہیں، جس طرح پھنسا ہوا ہے پاکستان، تو اس میں تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان چین کے خلاف جاتا. بلکہ انہوں نے تو ووٹ دیا ان کے حق میں. ہاں بھارت جو الگ رہا، جس نے ووٹ نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، تو بھارت کا یہ ہے کہ بھارت کے چائنا کے ساتھ بہت سارے ایشوز بھی ہیں، مگر ان کی 100-150 بلین ڈالر کے ٹریڈ بھی ہے، بہت بڑا والیوم ہے ان کے ٹریڈ کا. دوسرا، بھارت ہر وائز کنٹری کی طرح سمجھتا ہے کہ بھئی جہاں مجھے جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرنی ہے. تو انہوں نے وہ جیسے ہوتا ہے نا، مظلوموں کے خلاف بھی ووٹ نہیں دیا اور ظالم کے خلاف بھی ووٹ نہیں دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ انہوں نے اپنی خاموشی اختیار کی. ٹھیک. اب جو اس پہ ووٹ ہونے جا رہا ہے یوکرین پہ، اس پہ پہلے بھی کئی ووٹ ہو چکے ہیں، چونکہ یوکرین کی جنگ کو اب 7 مہینے تو ہو چکے ہیں رشیا نے جب سے ان پہ جنگ امپوز کیا. تو اس میں امکان پاکستان کی طرف سے مجھے جو نظر آتا ہے، پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف سے، دونوں اس میں خاموش ووٹ دیں گے، یعنی اس میں سے غیر حاضر رہیں گے. مجھے یہ امکان نظر آتا ہے. مجھے کریں گے. ہاں ہو سکتا ہے ووٹ ڈال دیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ دونوں افورڈ کرتے ہیں. رشیا کے حق میں ووٹ ڈالنا اور رشیا کے خلاف بھی ووٹ ڈالنا دونوں افورڈ نہیں کرتے، چونکہ ان دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. بھارت کی چونکہ واضح طور پر رشیا کے ساتھ بہت پرانی دوستی ہے اور ہر طرح کا لین دین بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے. پاکستان کی نئی نئی دوستی کچھ سالوں سے شروع ہوئی ہے. تو نہ یہ ویسٹ کے خلاف جائیں گے دونوں ملک، نہ یہ رشیا کے خلاف جائیں گے. تو ووٹ نہ دینا ان کا ایکچولی آدھا رشیا کے حق میں جانے کے مترادف ہے. کہ ووٹ سے اگر غیر حاضر رہیں گے آج یہ دونوں کنٹریز، تو آدھا ووٹ رشیا کے حق میں، آدھا یوکرین کے حق میں، اس طرح سمجھیں وہ گے. آدھا یوکرین کے حق میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. چونکہ یوکرین تو پورا ووٹ چاہے گا، چونکہ یوکرین کو آدھا ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رشیا کو اس آدھے ووٹ کا فائدہ ضرور ہے کہ دیکھیں جی اتنے ملکوں نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ رشیا کے اگینسٹ یہ قرارداد نہیں پاس ہو پائی؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ پاس نہیں ہو پائے گی. پاس ہونے کا زیادہ چانس ہے. بھارت اور پاکستان کے ووٹ دینے یا نہ دینے کے بارے میں نے اپنی پروجیکشن کی، ہو سکتا ہے میری پروجیکشن غلط ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ قرارداد پاس ہو جائے گی، چونکہ یوکرین ایک سینسٹیو ایشو ہے. ویگر مسلمز اس طرح کا انٹرنیشنلائز سینسٹیو ایشو نہیں ہے. یوکرین ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ کون ووٹ ان کے خلاف دیتا ہے، پھر ان کی امدادیں بند ہوں گی، پھر ان پہ چیک اینڈ بیلنس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قسم کا لگے گا.
ठीक, जाहिर है वो तो ये एक जंग है और वो एक अलग मसला है उनके मुल्क के अंदर का, जिसको जाहिर है कि उसके बहरहाल ह्यूमन राइट्स तो यही कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको हम इससे नहीं मिला सकते, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, इस दौरान हमने देखा कि कुछ जो मसाइल हैं वो भी ये भी सामने आए कि अब ये बात कही जा रही है कि वेस्ट अचानक से जो है वो कुछ भारत के खिलाफ नजर आ रहा है, इंडिया के खिलाफ हो गया। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि उसका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो गया, ये भी। लेकिन इसके अलावा एक और बात आपने देखा कि जर्मनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि ट्रेड इतनी बड़ी है इंडिया की अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, हर एक के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसके खिलाफ हो सकते हैं? देखिए, दो तीन मैं इजम्पशन दूंगा। एक मेरी इजम्पशन ये है कि जर्मनी ने जिस तरह बात की है, वो एक एजम्पशन तो बड़ी सादा सी हो सकती है कि शायद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की नाइविटी हो, उनकी इग्नोरेंस हो, कि उन्होंने इस मसले को इतना लाइट लिया। ये मसला बहुत संजीदा है और भारत ने जर्मनी को बहुत ज्यादा इस पे लिताड़ा भी है। बड़ी सख्त स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भारत की तरफ से हाँ, आई। भारत की तरफ से जवाब, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी फिर उसके बाद जवाब हाँ, आया। पाकिस्तान की तरफ से इसलिए मैटर नहीं करती कि पाकिस्तान तो एक लिहाज से जर्मनी से वो कहलवाने में कामयाब हो ही गया था। उसकी तो जर्मनी और पाकिस्तान रिलेशनशिप में उसकी तो एक तरह से टेम्परेरली विक्ट्री होगी। मैं टेम्परेरली इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मनी अफोर्ड नहीं करता कि भारत से दूर रह सके। भारत दुनिया की अब पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ट्रेड भी है, सब कुछ है। एक तो एजम्पशन मैंने ये बताई कि शायद उनकी फॉरेन मिनिस्टर की ये एक इग्नोरेंस हो सकती है। दूसरी मेरी थ्योरी ये है, क्योंकि जर्मनी डायरेक्ट इफेक्टी है रशिया यूक्रेन वॉर का। क्योंकि जर्मनी वो पहला मुल्क है जिसको रूस की पाइपलाइन यूरोप जब जाती है तो वो जर्मनी को हिट करती थी, और जर्मनी को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है। वो जर्मनी बहुत प्रेशर में है जब से रूस ने उनकी सप्लाई काफी हद तक कट कर दी है। अच्छा, तो जर्मनी हो सकता है कि भारत को यह मैसेज देना चाहता हो कि जनाब आपने रूस की मजम्मत किसी सतह पे नहीं की, और हम आपको जरा एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये मैसेज जर्मनी की तरफ से भारत को आता है तो फ्रेंकली भारत को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के चूंकि हालात बहुत वीक हैं, कोई खुशी होती नहीं है ना पाकिस्तान में, मतलब दुख से मैं कह रहा हूँ, मसाइल इतने हैं पाकिस्तान के, तो उनके लिए छोटे छोटे कोई डिप्लोमेटिक कोई आवाज उठ जाए तो मतलब वो बहुत उनके लिए बड़ी खुशखबरी होती है। वो बहुत बड़ी खुशखबरी। हालांकि उस जर्मन यूएन का इसमें रोल होना चाहिए। यूएन का रोल तो नहीं होगा ना उसमें, वो तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके कह देने से कोई जर्मनी का मसला किसी सूरत भी पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक हल होने वाला नहीं है। उनके कह देने से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हैं कि भारत कहेगा अच्छा चलो फिर ठीक है, मौज करो, जे तुसी इंज ही करना फिर कर दे रहो। मतलब वो भारत की तरफ से भी एक सर्दमहरी आएगी पाकिस्तान के लिए, और जर्मनी को भी मैसेज भारत दे देगा तरीके से। बल्कि एक तो बहुत बड़ा मैसेज तो दे ही दिया, खौफनाक मैसेज दिया। अब वो इन एक्शन शायद कोई मैसेज होगा। मैं एज्यूम कर सकता हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी में अब बातचीत उनकी चल रही होगी कि जर्मनी को वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये आपने क्या ब्लंडर कर दिया। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। भारत मेरा ख्याल इतना ही करेगा कि जो उसने एक स्टेटमेंट दी है और थोड़ी सी कोई बैकडोर उनकी बात हो जाएगी। और अगर जर्मनी इस मसला पे फिर कोई बात करता है तो इससे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ जाएगा। तो इसमें इससे जो ज्यादा एक कुछ बात नहीं कही होगा। जा रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें जो एक बात कही जा रही है कि जर्मनी के पीछे अमेरिका है, वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहा है, देखिए, इस पे क्या? जर्मनी काफी इंडिपेंडेंट मुल्क है। जर्मनी को छोटी पावर नहीं है, अमेरिका ऑफ कोर्स सुपर पावर है। इससे पहले भी एक वाकया हुआ, उसकी आप जो बात कर रही हैं उसकी इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान में जो अमेरिकन सफीर हैं वो वो सॉरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर गए, और वो वहां पे गए, ये उनका जाना एक सिग्निफिकेंट बात है। अच्छा, फिर वो गए हैं वहां पे, ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी ट्वीट में एजे के आजाद जम्मू कश्मीर लिखा। इससे पहले अमेरिकन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर लिखा करते थे, जो मैं भी कह रहा हूँ।
مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں دونوں طرف کے لیے ہی چلتا ہے نا، زیر انتظام، دونوں طرف زیر انتظام. دیکھیے بھارت کے میڈیا میں یہ ہوگا نا کہ پی او کے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر. امریکنز اور انٹرنیشنل برادری اس کو ہمیشہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اے جے کے کہنا آزاد جموں اینڈ کشمیر کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھا میں نے دیکھا نہیں ابھی تک بھارت نے پاکستان میں امریکن ایمبیسڈر کی اس ٹویٹ کو کوئی سیریس ان کی گورنمنٹ سے لیا ہو. بھارت کے جو ریٹائرڈ فارن آفیسرز ہیں انہوں نے لیا ہے اس کو سیریس ٹویٹر پہ. اور ہم نے سیریس ہی نہیں لیا اس کو، مطلب ہمیں تو بڑا خوش اس کے اوپر چڑھا دینا چاہیے تھا نا کہ بھئی کیا بات ہے. پاکستان نے تو اس کو بڑا مطلب اس کو کافی اچھالا ہے، لیکن بھارت نے اس کو نہیں، بھارت نے اس کو اب تک یوں لیا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ امریکی سفیر ہیں پاکستان میں، تو وہ پاکستان کے ساتھ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوستی کی بات کرنا، اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرنا، تو اس میں کہہ دیا. لیکن آپ کا بنیادی سوال کہ کیا جرمنی کے پیچھے امریکہ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ڈپلومیسی نا آل وے ٹریفک ہوتی ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی بھی ہے امریکہ کی، لیکن کچھ چیزیں اسپیشلی آن یوکرین اور اس پہ بھارت نے اپنا موقف رکھا، کچھ اور چیزوں پہ بھارت کا اپنا موقف ہے، ایران پہ بھارت کا اپنا موقف ہے. حالانکہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں یہ بھی چل رہا ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی کول ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بھارت ہی اپنا رول ادا کر رہا ہے، جو ہماری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دنیا میں کہ مطلب سم ٹائم 4-5 لیئرز میں یہ نظام دنیا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی یہ صورتحال ہے. لیکن یہ صورتحال کہ ویسٹرن ورلڈ کشمیر کے ایشو کو بوائل اپ کرتی ہے یا اس کو اٹھاتی ہے، یہ اب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ اگر کسی اور ملک نے یا انہی ملکوں نے، امریکہ نے اور جرمنی نے کوئی اور سخت سی لائن لے لی تو پھر یہ کلیئر ہوگا. ابھی تک میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ شاید اتفاقاً ہوا ہے یا ایک ہلکا میسج انڈیا کو دینے کے لیے ہوا ہے. لیکن میرا جواب بھی یہ ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ایٹ دس سٹیج. اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، فرانس بھی کود پڑتا ہے، یو کے بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، اور زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ اگر امریکہ اور جرمنی کو سیکنڈ یا تھرڈ سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں اس مسئلہ میں، تو پھر واقعی ہی ان کا نیریٹو ہوگا اور یہ ان کی پالیسی شفٹ ہوگی اس مسئلہ میں. بہت آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں جو ہے حالات بتائے کہ ویسٹ کیسے دیکھ رہا ہے اس کو، تو آپ نے ان سب پہ بڑے تفصیل سے روشنی ڈالی. بے شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. دوبارہ بھی آپ سے بات. بہت شکریہ.